مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب الطہارت، پاکی کا بیان۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ نماز کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے طہارت، یعنی پاکی، ہے نا۔ جسم کا پاک ہونا، جو کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس کپڑے کا پاک ہونا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ پہلی شرط ہے۔ بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ جسم پاک ہے مگر جو کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جسم بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، مگر جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے پہلی شرط ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھے، ہے نا، کوئی جان بوجھ کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھے، یا اس پر غسل واجب تھا، ہے نا، جان بوجھ کر کے وہ ہے غسل نہ کرے اور نماز پڑھے، تو ایسا کرنے والے پر علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے نماز کی توہین کی، اور نماز کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بے وضو بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی، اسی لیے علماء نے کفر لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ کنجی سمجھتے ہیں نا، چابی کو؟ اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ حضرات نام کو سن کر زور سے درود شریف پڑھا کریں، ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت، یعنی بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوتی، ہے نا۔ اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر وہ نماز جنت کی کنجی بھی نہیں بن سکتی۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے اور متشابہ لگا، ہے نا۔ متشابہ سمجھتے ہیں؟ متشابہ کہتے ہیں کہ ایک جیسی آیت قرآن میں بہت جگہ نہ ہے۔ اب جیسے سورہ 3 آپ پڑھتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہے نا۔ اور سورہ عصر جب آپ پڑھیں گے تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو وہاں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تو اسی طرح کی آیت کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات کہتے ہیں، یعنی ملتی جلتی آیت، ملتی جلتی آیت۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
پڑھ رہا ہے سورہ عصر پہنچ گیا سورہ 3 میں، یا کبھی پڑھ رہا سورہ 3 پہنچ گیا سورہ عصر میں، تو یہ متشابہات ہے۔ تو اسی کے بارے میں اس میں ذکر ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے، متشابہات لگا، بعد نماز ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ ہوتا ہے، شبہ پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر مقتدیوں میں سے کسی مقتدی نے ڈھنگ سے وضو نہیں کیا، ڈھنگ سے وضو نہیں کیا اور آ کر کے امام کے پیچھے وہ لگ گیا، نیت کر کے کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ کر امام کو قرأت میں شبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی امام سے سہو ہوتا ہے، امام سے غلطی ہوتی ہے۔ کس کی وجہ کر؟ مقتدیوں میں سے کوئی ڈھنگ سے جو وضو نہیں کرتا، طہارت حاصل نہیں کرتا، اس کی وجہ کر، ہے نا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب سے اگر کوئی مسٹیک ہوا نماز میں تو پورا الزام امامی صاحب پہ تھوپ دیتے ہیں، امام صاحب پتہ نہیں کہاں تھے، ان کا دماغ ذہن کہاں تھا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مقتدیوں میں اتنے لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے ڈھنگ سے وضو نہیں کیا، اسی وجہ کر ایسا ہو گیا، سا ہو گیا، غلطی ہو گئی، شبہ ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ کوئی میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس حدیث کو نسائی نے شبیب ابن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو جو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان، آدھا ایمان ہے۔ الطہور نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ یعنی مذہب اسلام نے طہارت کا حکم دیا اور طہارت کی گویا کہ ایسی پابندی عائد کی اپنے ماننے والوں کے لیے کہ کوئی بھی مسلمان بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے ایک لمحہ بھی نہ گزارے، ہے نا۔ جیسے ہی ناپاک ہو فوراً پاکی حاصل کرے، طہارت حاصل کرے، ہے نا۔ اور خاص کر کے جن کا غسل ٹوٹ گیا ہے وہ بالکل تاخیر نہ کریں، ہے نا، جتنی جلد ہو وہ غسل کر لیں۔ اب رات میں ان پر غسل واجب ہوا تو اب سو رہے ہیں 10-11 بجے تک کہ جب اٹھیں گے تو غسل کریں گے۔ فجر کی نماز جان بوجھ کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جب اٹھنا پڑے گا پھر غسل کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر مسجد جائیں گے فجر کی نماز پڑھنے، اس لیے چھوڑو، رہنے دو۔ اب وہ سوئے پڑے رہ گئے۔ ایک تو نماز چھوڑنے کا گناہ، جان بوجھ کر کے انہوں نے نماز کو چھوڑا، اور ایک غسل میں تاخیر کرنے کا گناہ، تاخیر کر دیا نا۔ اب جتنا وقت حالت ناپاکی میں گزرا، اس وقت میں گویا کہ اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی رہی، اس لیے پاکی میں بالکل بھی تاخیر نہ ہونے پائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، صغرا کبرا، یعنی طہارت صغرا اور طہارت کبرا۔ طہارت صغرا وضو ہے اور کبرا غسل ہے۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حدث اصغر کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث اصغر، حدث اصغر۔ اور جن چیزوں سے غسل جو ہے
واجب ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ حدث اکبر، ہے نا؟ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ جب بیان کیا جائے تو آپ کہیں تو سنا ہی نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ حدث اصغر جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے، اور حدث اکبر جن چیزوں سے غسل فرض ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اتنی باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ کیونکہ جب روز درس ہوگا تو زیادہ لمبا درس نہیں ہوگا، مختصر میں 2 4 5 باتیں جو اہم ہیں وہ بیان کی جائیں گی تاکہ آپ روز سیکھیں۔